ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے سوال کیا، بتاؤ جی ایک جھاڑ ہے، درخت ہے، اس کی مثال، مومن کی مثال وہ درخت کی جیسی ہے، اس درخت کی کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی۔ کون سا جی جھاڑ ہے وہ؟ جی سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کا دماغ جنگل کو چلا گیا جھاڑ ڈھونڈنے کے لیے، کوئی جواب نہیں دیے، کوئی جواب نہیں دیے۔ آخر میں خود اللہ کے رسول نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس برخاست ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث پیش کرنے سے پہلے ایک باب باندھا ہے، باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ۔ بولنے والے امام کو چاہیے سامنے والے سے پوچھے، یہ بول کر انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے دلیل کے طور پر۔ ایک باپ اور بیٹا دونوں جا رہے ہیں مجلس سے اٹھ کر، باپ کا نام ہے عمر، کیا نام ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ بیٹے کا نام ہے عبداللہ، بیٹے کی انگلی باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس سے دونوں باہر جا رہے ہیں، سبحان اللہ، درس ہو گیا ہے، دونوں باہر نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہم خود بھی مجلسوں میں اٹینڈ ہوں، دروس میں شامل ہوں، ساتھ میں بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ جو آج پریشان ہیں نا، نوجوانوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، خاص کر بچیوں کو لے کر، اگر نوجوانوں کا تعلق مسجد سے جڑ جائے، دروس سے جڑ جائے، اللہ کے گھروں سے جڑ جائے، یہ میرا چیلنج ہے انشاءاللہ تعالی، نوجوانوں کو سدھرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جی ہاں، جو میرے شاگرد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے چپے چپے میں ہیں، یہ محض اللہ کا کرم ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، بڑے بڑے انجینئر بھی ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں دیکھا ہوں وہ بچے اپنی جگہ پر ہندوستان میں سیکنڈ رینک آئے ہیں، امریکہ میں جا کر پہلی رینک آئے ہیں، مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے وہ بچے ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ان کا جو میں نے دیکھا ہے ان کا ٹھکانہ کالج، گھر، مسجد، تین ہی جگہ، کالج، گھر یا پھر مسجد۔ اور ان کا دوست کون جانتے ہیں؟ امام یا مؤذن۔ دوست کون ہے ان کا؟ امام یا مؤذن۔ آج بھی میرے بھائی اگر وہ سن رہے ہیں، وہ بچے جب بھی وہ ٹیکساس سے آتے ہیں، سان فرانسسکو سے آتے ہیں، یا پھر نیو یارک سے آتے ہیں، باقاعدہ ایک دن نکال کر ہماری مسجد میں آ کر ایک دن ہمارے ساتھ گزار کر جاتے ہیں۔ آج بھی یہ ان کا معمول ہے، اور بہت اچھے انداز میں کہتے ہیں آج ہم جو بھی ہیں اس مسجد نے ہمیں بنایا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ ارے بولو جی، آج ہم جو بھی ہیں اس مسجد نے ہمیں بنایا ہے، سبحان اللہ۔ بلا مبالغہ عمر جا رہے باہر، ساتھ میں عبداللہ ابن عمر بھی جا رہے ہیں، انگلی بیٹے کی باپ کے ہاتھ میں ہے، بیٹا باپ سے سوال کر رہا ہے۔ بیٹے کا نام زور سے عبداللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہما۔ اے ابا جان، نبی نے جو سوال کیا آپ کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں بیٹے مجھے نہیں معلوم تھا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھے معلوم تھا، سبحان اللہ، نبی کے سوال کا جواب ابا مجھے معلوم تھا، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کھڑ جاتے ہیں، کھڑ کے پوچھ تمہیں معلوم تھا؟ نبی نے سوال کیا تمہیں جواب معلوم؟ ہاں مجھے جواب معلوم تھا۔ کاش تم جواب دے دیتے نبی کا، مجھے اتنی خوشی ہوتی، ساری دنیا اس کے سامنے بیکار ہو جاتی۔ امام بخاری اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں بیٹے کی کون سی کامیابی پر باپ کو خوش ہونا چاہیے، حضرت عمر اور عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث میں وہ دلیل بتائی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا انشاءاللہ تعالی، میرے ساتھ چلنا۔ بھائی نے کہا 5 سوالات، آپ میں سے کوئی ایک سوال بتائیں، باقی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بغیر آدم کے بیٹے کا قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں پائے گا۔ ایک بتائیں، سبحان اللہ۔ جی میرے جیب میں کبھی بھی عطر کا بوتل ہوتا تھا، آج نہیں ہے اتفاق سے،
ہوتا تو اسے رکھ دیتا میں، کسی ایک کو انعام دیں گے وہ انشاءاللہ بول کے۔ جی چلیے حدیث پڑھتا ہوں، ابھی حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ سبحان اللہ، عن خمس، آپ کا جواب صحیح ہے۔ بعض حدیثوں میں 4 آیا ہے، بعض میں 5 آیا ہے، یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں 5 ہے۔ خمسن، پہلا سوال ہے عن عمرہ، کس کے بارے میں؟ عمر کے بارے میں۔ عمر کی، تو نے عمر کہاں گزاری؟ اللہ اکبر، تو نے عمر کہاں گزاری؟ عن عمرہ فیما افناہ، تم نے عمر کہاں گزاری، یہ پہلا سوال ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کم سے کم یہ 5 سوالات ترتیب سے جو نبی نے بتائی ہیں اسی اینگل میں، اسی ترتیب سے آپ انشاءاللہ ذہن میں بٹھائیں انشاءاللہ۔ سیکنڈ سوال، وعن شبابہ فیما ابلاہ، پہلا سوال ہے عمر تو نے کہاں گزاری، دوسرا سوال ہے جوانی تو نے کہاں گزاری۔ سبحان اللہ، علم کے گاؤں میں آپ رہتے ہیں، جوانی عمر میں ہے نہیں ہے؟ ارے بھائی بولو، جوانی عمر میں ہے باہر ہے؟ کچھ تو بولو، عمر میں جوانی ہے نا، ساری عمر کے اندر جوانی بھی ہے نا۔ اگر ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک جوانی کی عمر کو اس سے الگ کر کر اس کا سوال الگ سے کر رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی جوانی کی عمر بہت اہم ہے۔ ساری عمر ایک طرف ہے اور جوانی ایک طرف ہے۔ کہاں گزارا پوچھیں گے؟ جی ہاں، تم کون مجھے پوچھنے والے؟ جی میری زندگی میں جیسے چاہوں گزار سکتا ہوں، میں جیسے چاہوں گزار سکتی ہوں، دونوں کو لاتا ہوں میں۔ جی ہاں، عورتوں کو بھی لے کر آ رہا ہوں اور مردوں کو بھی لا رہا ہوں ساتھ میں۔ میری زندگی میں جیسے چاہوں گزار سکتا ہوں، میں جیسے چاہوں گزار سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے گزارو، اللہ کے سامنے تو تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی بار ایک حدیث جب میں پڑھا میرے رونگٹے تو کھڑے ہو گئے۔ ایک حدیث پر مجھے ایک مذکرہ ملا۔ کیا ملا جی؟ کیا ملا؟ مذکرہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تیسرے سال 3rd ایئر میں عقیدے یوم آخرہ کا ایک مذکرہ مجھے ملا۔ ایک ساتھی تھے میرے جونیئر، مدینے میں پڑھ رہے تھے، وہ لا کر مجھے دیے عقیدے یوم آخرت، یوم آخرت پر عقیدہ۔ اللہ عز و جل کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اسے سامنے رکھ کر میں 14 جمعہ کے خطبے دیا۔ اور ایک زمانے میں ایک ٹی وی ہوتی تھی بامبے میں، مشہور چینل چلتا تھا، اس چینل میں اسپیکر کے حیثیت سے میں گیا اور 40 پر ایک ایپیسوڈ اس میں ریکارڈ کروایا، وہ مذکرے کو سامنے رکھ کر۔ جی ایک نوٹس، کیا بول سکتے ہیں اس کو آپ؟ نوٹس۔ سبحان اللہ، آپ کو تعجب ہوگا براء ابن عازب کی ایک حدیث پر 1 سال درس ہوتا ہے یہ عقیدہ یوم آخرت کا۔ سبحان اللہ، ایک حدیث ہے براء ابن عازب کی، وہ ایک حدیث پر 1 سال درس ہوتا ہے عقیدہ یوم آخرت پر، اور بڑی زبردست حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچے، ابھی قبر کھود ہی نہیں تھی، بڑی اچھی حدیث ہے، کبھی اگر ملے موقع، اس لیے کہ میرا موضوع نوجوان ہیں، عقیدہ یوم آخرت نہیں ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں موضوع پر رکھ کر اپنی بات میں کروں گا۔ آدمی کو دفنانے کے بعد، میرا موضوع اتنا ہی ہے، آدمی کو دفن کرنے کے بعد اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ ہر بچے کو سوالات معلوم ہے، کیا ہیں سوالات؟ یہ تو بولو بیٹا، آپ بولو، آگے جو بیٹھو آپ بولو، کیا 3 سوالات ہیں قبر کے؟ کھڑو بولو، تمہارا رب کون ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا، تمہارا دین کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم، دعا دو بچے کو، ارے بھائی دعا دو بچے کو۔ تیسرا، تمہارے نبی کون ہیں؟ سبحان اللہ، بارک اللہ فیک فی علمک و صحتک و فی اہلک، الحمدللہ۔ جی دعا دو بھائی۔ اسحاق بن راہوے ہے نا، اسحاق بن راہوے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے ٹیچر ہیں اسحاق بن راہوے۔ انہوں نے ایک بار مجلس میں ایک جملہ کہا، اس وقت زمین پر ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو صرف صحیح حدیثوں کی ہے، کوئی تم میں سے بچوں میں سے کوئی ایک تیار ہو جائے جو صحیح حدیث کی کتاب لکھے۔
امام بخاری کہتے ہیں فوقع ذلك فی نفسی، وہ جملہ جو میرے استاد کا ہے نا میرے دماغ میں بیٹھ گیا، میں نے اسی مجلس میں نیت کی انشاءاللہ میں اپنی زندگی صحیح حدیثوں کے لیے میں صرف کر دوں گا، اور صحیح بخاری انہوں نے لکھی۔ ہو سکتا ہے یہ بچے کو یہ جو کھڑا کے ہم نے پوچھا ہے اس کی زندگی بدلنے کے لیے ہو سکتا ہے ایک ذریعہ بن جائے، جی ذریعہ بن جائے۔ 3 سوالات سب کو معلوم ہے، بچے نے جواب دے دیا، من ربک ما دینک من نبیک۔ شیخ میری گزارش ہے درس ہونے کے بعد اس بچے کو بلا کے انعام دیجیے انشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ جوابات ہونے کے بعد ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ایک سوال یہ ہوگا ما علمک، کیا سوال؟ کیا سوال؟ تیرا علم کیا؟ صحیح حدیث ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ شیخ البانی نے صبر صحیح کہا، ما علمک، تیرا علم کیا ہے؟ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ وقت کہاں گزار کے آیا ہے؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بہت سارے بچے اچھے بھی ہیں، نوجوان اچھے بھی ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر انہیں عبرت حاصل کرنی پڑتی ہے، مگر ان کی تعداد بڑی کم ہے، زیادہ بڑی تعداد غلط لوگوں کی ہے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں انہیں ہمارے نبی کا نام بھی نہیں معلوم ہے۔ جی ہاں، ریکارڈ کرتے ہیں نا، ڈالو۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، ڈگری ہولڈر ہے، محمد کس کا نام ہے؟ صلی اللہ، معلوم نہیں، معلوم نہیں، اللہ کی قسم ایسے ہی ہانکنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں۔ اسے نبی کا نام نہیں معلوم ہے، اسے نبی کا ایک نام نہیں معلوم، رسول کو رسول، نبی کو نبی۔ علم کیا ہے تمہارا؟ یہ سوال قبر میں ہوگا۔ کیا کر کے آئے تھے؟ زندگی گزارے کیسے؟ جوانی کہاں گزارے؟ کون سی تعلیم میں گزارے؟ والدین حضرات تم ذمہ دار رہو گے، ماں باپ تم ذمہ دار رہو گے، اچھے سے کان کھول کر سنو، بچے کو جو دینا ہے وہ دو بچپن میں۔ جی ہاں، یہ سوال ہوگا جوانی تم نے گزاری کہاں ہے؟ اچھا وہ حدیث مکمل کر دیتا ہوں۔ خبر میں جواب کیا دے گا معلوم؟ آدمی نیک آدمی جب اس سے سوال کیا جائے گا ما علمک، تیرا علم کیا تھا، اس کا جواب کیا تھا معلوم؟ کیا جواب دے گا وہ؟ کیا جواب دے گا بھائی؟ مجھے بھی دینا ہے انشاءاللہ، آپ میں سے ہر آدمی کو دینا ہے، دنیا کے ہر انسان کو دینا ہے، مسلمان کو نہیں، دنیا کے ہر انسان کو جواب دینا ہے۔ یہ کیا جواب ہے؟ صحیح جواب کیا ہے؟ اس سے پہلے کا تو بچہ جواب دے دیا، اب یہ جواب صحیح کیا ہے؟ تیرا علم کیا ہے؟ ما علمک، جواب کیا ہوگا؟ جی آپ غور سے تو سن رہے ہیں، ساتھ میں ذرا پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ جی کیا جواب ہے اس کا؟ کچھ تو بولو، کچھ تو بولو انشاءاللہ، زور سے بولو۔ قرآن و حدیث، پہلے جس نے زبان کھولا اسے زبان کھولنے پر مبارک، اللہ عز و جل اس کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ اس کی اولاد میں، اس کی صحت میں، اس کے خاندان میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی دعا کر کے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کم سے کم آپ نے ہمت تو کی، آپ نے زبان تو کھولا۔ جواب صحیح ہے، ہر ایک یاد رکھیں، صحیح آدمی انشاءاللہ میں بھی رہوں گا قبر میں، انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے قبر میں، ہر ایک سے یہ سوال کیا جائے گا، ہر ایک کو یہ جواب دینا ہے۔ کیا جواب ہوگا اس کا؟ قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقته، میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لے کر کے آیا، میں نے اس کتاب کی تصدیق کی۔ ہر ایک کو یہ جواب دینا ہے، اس لیے والدین حضرات تمہاری ذمہ داری ہے، کل قیامت کے روز اللہ تم سے سوال کرے گا، تم جو چاہے بچوں کو بناؤ، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، جو چاہے بناؤ، ساتھ میں اللہ کا حق بتاؤ، ساتھ میں رسول کا حق بتاؤ، ساتھ میں قرآن کی تعلیم دو، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بچہ جدھر بھی جائے گا نیک اور صالح نوجوان بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری یہ دعا ہے اللہ سے۔ سب سے دعاؤں میں جامع الدعا کون سی ہے؟ زور سے بولو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آج جا کر ہے نا زندگی کو طے کر لو یہ دعا کے بیچ میں۔ اس کا اردو معنی کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اے ہمارے رب ہماری دنیا اچھی بنا. پہلے کیا اچھی بنا؟ مسلمان دنیا میں بھی اچھا رہے، مسلمان دنیا میں بھی اونچے عہدوں پر رہے. سبحان اللہ. مدوگیری میں 15 دن پہلے میرا درس تھا. مدوگیری کے اندر ایک نوجوان کو لایا گیا میرے سامنے اور دل خوش ہو گیا. اللہ گواہ ہے اس بات پر. کہا شیخ یہ بچہ اس سال پلس ٹو میں پی یو سی کے ایگزام میں 99.17 نمبر لے کر آیا ہے. کتنے نمبر؟ ایک نمبر بھی چھوڑا نہیں بچہ ہو. وہ ایک نمبر میں بھی 0.17 لے لیا ہو. سبحان اللہ. میں ہمارے کرناٹکا کے جو ناظم صاحب ہیں، جناب آپ نام جانتے ہیں ماشاءاللہ، میں نے ان سے گزارش کی اس بچے کو اسٹیج پر بلاؤ. سارے جلسے میں ایسے بچے، میں سارے ذمہ دار، سارے مساجد، سارے لوگوں سے میری گزارش ہے، وہ بچے جو نیٹ میں آگے ہوتے ہیں، وہ بچے جو پلس 2 میں آگے آتے ہیں، انہیں بھی بلاؤ انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ میں یہ بھی بولا ہمارے بھٹکل کا ایک بچہ مکے میں جا کر حفظ کمپٹیشن میں 2nd پوزیشن پر آیا ہے. کیا نام ہے وہ بچے کا؟ کیا نام ہے جی؟ سینہ چوڑا ہوتا نہیں ہوتا ہے. کرناٹکا کا ایک بچہ، بھٹکل کا ایک بچہ یہاں سے جا کر مکہ مکرمہ میں حفظ کمپٹیشن کے اندر 2ری پوزیشن پر آتا ہے. میں بولا یہ دونوں کو بلاؤ، ہمیں یہ حافظ بھی چاہیے اور ہمیں یہ پلس 2 کا بچہ بھی چاہیے، اور یہ دونوں کو ملا کر اللہ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا میں اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو دونوں بنا دے. کیا نام ہے وہ بچے کا جو 2nd رینک آیا ہے مکہ مکرمہ میں؟ جی کیا بولتے ہیں شیخ؟ یہاں پوچھوں کیا نام ہے بھی بچے کا؟ وہ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے. ابراہیم جی، اللہ عز و جل سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک وہ ابراہیم سے زیادہ شاہ بندر سے مشہور ہے، وہ خاندانی لقب ہوگا، وہ اس سے مشہور ہے بچہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے علم میں اضافہ فرمائے. یہ جو حدیث ہے قرآن کی ایک آیت کریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا پہلا جو ٹکڑا ہے عمر کے بارے میں سوال، اور عمر میں خاص طور سے جوانی کے بارے میں جو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، جوانی کی اہمیت یہ حدیث ہمیں بتاتی. تیسری بات، ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے. حدیث کے راوی معاذ ابن جبل ہیں. کون؟ حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں، نہ پہلی حدیث میں نے پوری پڑھی ہے، نہ یہ حدیث میں پوری پڑھنے جا رہا ہوں. جتنا مجھے چاہیے اتنا لے رہا ہوں اس سے. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ حدیث سن لیجئے گا. شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. سبحان اللہ، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت. یہ 2 حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، یہ 3 جو نصوص ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے، اور بات یہ ہے جوانی کی عمر اسلام میں بڑی اہم ہے.